میرے ناقص علم کے مطابق تو لوگوں کو ایک قضا روزہ رکھنا ہوگا. عید تو منا لیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ حکومت کا اعلان ہوتا ہے، حکومت اول الامر ہے، اس کے حکم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک قضا روزہ آپ لوگوں کو رکھنا پڑے گا. گزشتہ روز کا انہوں نے چاند دیکھا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں تھے، صحابہ روزے میں تھے، مدینے میں لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح عید کے لیے عیدگاہ آ جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عید کے چاند کے حوالے سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ہر سال اس پر اختلافات ہوتے ہیں. 29 کے بعد عید ہو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک روزہ کھا گئے ہیں، اور اگر 30 روزوں کے بعد ہو تو کہتے ہیں جی ایک روزہ زائد ڈال دیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا کے علماء، ڈیجیٹل میڈیا کے جو علماء ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را کوئی بھی اسلام پر رائے دینے کے سے پہلے آپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے. یہ کام علماء کا ہے، یہ صرف اپنے چینلز کو چلانے کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ جو بھی الٹی سیدھی بات آپ کریں، اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ویورز آپ کے بنیں اور آپ اس سے پیسہ کمائیں. خدا را دین کی بات علماء کو کرنی چاہیے، جو علماء حق ہیں، جو لوگ جن کا علم راسخ ہے، ان کو یہ بات کرنی چاہیے. ہر آدمی کھڑا ہو کر دین پر بات کرنے چلا آتا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تقصروا حتی تروہ فإن غم علیکم فاقدروا لہ. فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو، اور اگر مطلع ابر حلود ہو تو مہینے کے 30 روزے پورے کر لو. یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع کروایا. ایک مسلمان کی گواہی بھی کافی ہے رمضان شروع کرنے کے لیے بھی، اور شوال کے لیے بھی ایک ہی شخص کی گواہی بھی کافی ہے. اور یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں، تر الناس الحلال فاخبرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہمیں نے چاند دیکھا ہے، میں نے بھی چاند دیکھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے. اب ایک شخص کی گواہی کافی ہے روزہ رکھنے کے لیے بھی اور روزہ چھوڑنے کے لیے بھی. اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی. اب ہمارے ہاں جو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جی ایک روزہ کھا گئے ہیں، مجھے سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ علماء کرام جو تمام مسالک کی وہاں بھرپور نمائندگی ہے، ان کو کیا فائدہ ہے علماء کرام کو کہ ایک روزہ کھا جائیں، ایک روزہ پہلے عید کروا دیں یا ایک دن بعد میں روزہ شروع کروائیں. ان کو کیا اس کا فائدہ ہے؟ میرے بھائی، اگر ایک شخص کی گواہی آ جائے، جب دور دراز کے علاقوں سے گواہیاں آئیں اور ان کو پتہ کرنا پڑتا ہے کہ گواہی دینے والا کون ہے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے، تام و ضبط ہے، اس کی کئی شرائط ہیں، تو اس پر وقت تو لگتا ہے. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اور یہ روایت میں ابی عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کر رہا ہوں، اور اس کے صحاب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے کرتے ہیں کہ حضرت عمیر بن انس اپنے چچاؤں سے، وہ اصحاب نبی میں سے تھے، روایت یہ کرتے ہیں کہ انا رکبن جاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشہدون انہم رأوا الہلال بالامس فامرہم ان یفطروا واذا اصبحوا غدوا الی مصلاہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض سوار نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی انہوں نے گزشتہ روز کا چاند دیکھا ہے، گزشتہ روز کا انہوں نے چاند دیکھا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں تھے، صحابہ روزے میں تھے، مدینے میں لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح عید کے لیے عیدگاہ آ جائیں. اب یہاں تو روزہ رکھا ہی نہیں گیا، رات 11 ساڑھے 11 بجے چاند کے نظر آنے کا اعلان ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اگلے دن ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے اطلاع آ جائے
کہ روزہ آج نہیں ہونا چاہیے تھا، چاند کہیں نظر آ گیا تھا، تو گواہی پر روزے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے کا، چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر زوال کے بعد چاند کے نظر آنے کی خبر آئے تو پھر فرمایا کہ آج روزہ چھوڑ دو، اگلے دن عید پڑھنے کا حکم ہے۔ اب رات 11 ساڑھے 11 بجے اگر تفتیش، تحقیق، انویسٹیگیشن کرتے ہوئے گواہیوں کے حوالے سے اگر رات لیٹ حکم دیا گیا ہے، اطلاع دی گئی، اناؤنس کیا گیا ہے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور آج میں نے اپنی مسجد میں اور بہت سارے نمازیوں کو میں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ کھڑکی بند تھی، شیشے والی کھڑکی تھی، اس سے اتنا موٹا چاند نظر آ رہا تھا جو بول کر کہہ رہا تھا کہ یہ دوسری شوال کا چاند تھا آج، اور بالکل یہ درست چاند تھا اور بالکل صحیح چاند تھا، اور یہ چاند اتنا موٹا تھا کہ خود کہہ رہا تھا کہ میں آج دوسری شوال کا چاند ہوں۔ اور آج جو عید ہوئی اور جو رؤیت ہلال کمیٹی نے یہ اعلان کیا، بالکل درست کیا۔ خدا را میری ایک آپ سے گزارش ہے، علماء کرام سے، اس کو مذہبی مسئلہ نہ بنائیں، اس کو بریلویت اور دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ ایک عام سادہ سی بات ہے کہ چاند نظر آئے تو روزے شروع کر لو، چاند نظر آ جائے تو روزے مکمل کر لو، چھوڑ دو۔ اب 29 روزے ہو گئے، اب یہ جو عربی کے جو مہینے ہیں، یا یہ 29 کے ہیں یا 30 کے ہیں، اب جب 29 کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، گواہیاں مل گئی ہیں اور گواہوں نے اطلاع دے دی ہے، اور میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑے ہی مقتدر اور راسخ العلم لوگ ہیں اور وہ شیخ الحدیث ہیں، ان کی گواہی آئی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ اور خواہ مخواہ کمیٹیوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانا، اور بعض لوگوں کو اپنی سیاست چمکانے کا شوق ہوتا ہے، چاند اتنے دنوں کا ہے، چاند اتنے گھنٹوں کا ہے، ابھی وہ چاند چھوٹا ہے، ابھی وہ موٹا ہے، ابھی چاند کو یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اور میرے بھائی، آج جو چاند نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو اعلان گزشتہ رات اعلان کیا گیا آج عید کا، وہ بالکل درست اعلان کیا گیا تھا۔ آج کا چاند خاصا موٹا چاند تھا، ہر شخص نے شیشے کے اندر سے، مسجد کی کھڑکی بند تھی اور شیشے سے اتنا موٹا چاند نظر آ رہا تھا، اور کم و بیش آدھا گھنٹہ جو ہے چاند نظر آتا رہا۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام نمازیوں کو میں نے دکھایا، یہ آج میں مغرب کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ کانسپریسیز چھوڑیں، اس طرح کے کام چھوڑیں، اور یہ اس کو کسی مسلک کا مسئلہ نہ بنائیں کہ فلاں مسلک کا پہلے چیئرمین تھا، فلاں مسلک کا چیئرمین ہے۔ بھائی سب مسلمان ہیں اور علماء راسخ وہاں پر بیٹھتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امت کے گناہ جو ہے اپنے سر لینے کی، کسی کو کوئی ضرورت نہیں کہ روزہ کھا جانے کی یا کسی کو روزہ معاف کرنے کی۔ یہ شریعت ہے، اس میں تو حق جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک اتبتغی مرضات ازواجک، اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے کہ اے نبی، آپ بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ علماء 14 صدیوں کے بعد والے علماء کیسے ایک مرضی کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ علماء پر اعتماد کریں۔ اور بعض حلقوں کا تو یہ کام ہے کہ وہ اس طرح بدنام کرتے ہیں علماء کو کہ لوگوں کا دین سے، علماء سے یقین اٹھ جائے۔ علماء حق کو چاہیے کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر، بالکل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اپنا کام جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ مت گھبرائیں ایسے حلقوں سے۔ بہت سارے اینکرز نے بھی اس بات کو پکڑ لیا، ایک روزہ کھا گئے، ایک روزہ کھا گئے۔ یہ باتیں اکثر وہ کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں جو خود جنہوں نے رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اور اس بات پر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی، علماء کا کام ہے، جس کا کام ہے اسی کو ساجے۔ علماء کا کام ہے۔ اور پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین تھے، بالکل اچھے انسان تھے۔ اب بھی جو کمیٹی آئی ہے، بالکل ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ لہذا عید کا اعلان درست طریقے سے کیا گیا، اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اگلے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ زور کے بعد خبر آئی ہے کہ چاند تو کل فلاں علاقے میں نظر آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اور صحابہ کو بھی افطار کروا دیا، اور اس سے اگلے دن آپ نے عید پڑھائی ہے۔ اس سے بڑی اور آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ خدا را یہ ابو داؤد کی صحیح ترین روایت ہے۔ لہذا ایسے مسائل کو اختلافات نہ بنائیں، جو علماء حق وہاں کمیٹی بیٹھ کر اعلان کرے ہمیں اسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ مفتی پوپل صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں، گورنمنٹ کی ریٹ کو بار بار چیلنج نہ کریں، مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد کو پارا پارا نہ کریں۔ اور وہ تو 28 روزوں کے بعد بھی ایک دفعہ انہوں نے عید کروا دی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عربی مہینہ کوئی بھی 28 یا 30 کا 29 یا 30 کا ہو سکتا ہے، 28 کا ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اس لیے 28 کے بعد انہوں نے کروا دی، ان کی تو ہم کیا بات کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح عید ہوئی ہے، اس جھگڑے سے باہر نکلیں اور عید ہم نے پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں، ہزاروں کروڑوں خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ جو بیچارے 25 رمضان سے پوری ظلم اور بربریت کا نشانہ ہیں اور شکار ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے گولیوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، پتھروں سے لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کا سوچنا چاہیے۔ ہم چاند آج کا تھا، کل کا تھا، پرسوں کا تھا، ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را اس چکر سے باہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔